سائنس تو نہیں ابھی تک ایکسپلین کر سکی کہ احرام مصر کیسے بنے تھے. سورہ ہجر میں نا اللہ تعالیٰ نے جس مٹی کا ذکر کیا ہے آدم کو بنانے کے لیے، وہ والی مٹی کا بہت غور سے سمجھیں، وہ دنیا کی مٹی نہیں ہے. تو زمین کے ہی کوئی مقامات ہیں یا یہ کوئی اور جہان ہے یا ان میں ٹائم اور اسپیس؟ قرآن کی آیتوں کے تھرو تو ہمیں صاف پتہ چل گیا، حدیث تو بیش بہا ہے اس میں، کہ جنت جو ہے نا، جہنم بھی، یہ خاص آسمان کے سیارے ہیں، مطلب پورے گچھے ہیں، کانسٹلیشنز ہیں سیارے. جتنے انسانوں کو جتنی جنتیں ملنی ہیں وہ اس پورے کے پورے عالم کے اندر، اس جہان کے اندر ایک ایک سیارہ. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو آخری جنتی جہنم سے سزا پا کے جنت کی طرف جائے گا وہ آخری جنتی ہوگا، کہ سب کے سب جنت میں جا چکے ہیں. جہنم میں بھی جو چھوٹے گناہ کرنے والے تھے سزائیں پا کے جا چکے ہیں. یہ آخری بندہ ہے جس کا نام یوحنا ہے، اس کے گناہ کافی تھے، یہ آخری بندہ تھا جس نے دوزخ سے ایگزٹ لے سکتا تھا. اس کے بعد جو بھی بچیں گے ان کو ایگزٹ نہیں ملے. یہ مطلب لویسٹ رینک آف جنتی ہے. جب یوحنا نکلے گا دوزخ سے اور اس کو جب جنت الاٹ ہوگی تو وہ اس کرے سے، ہماری اس پلانٹ ارتھ سے 13 گنا زیادہ بڑی ہوگی. ہر جنتی کو اپنا ایک کرہ ملنا ہے، تو یہ پلانٹ ہی ہے. پھر نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں دوسرے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی کانسٹلیشن آف پلانٹس ہیں، کیونکہ ہمیں جوپیٹر کیسے نظر آتا ہے؟ ستارہ ہی نظر آتا ہے نا ابھی، ٹھیک ہے. مرکری، وینس، مارس، ہمیں ستارہ نظر آتا ہے. تو اس وقت بھی جنت میں اسی طریقے سے پورے ایک جہان کے اندر جنتی پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ رہ رہا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا کہ آسمان جنتیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دے گا. جب دنیا سے قبر سے نکلیں گے لوگ تو جنتیوں کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور دوزخیوں کے لیے آسمان اپنے دروازے نہیں کھولے گا، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یوم تبدل الارض غیر الارض کا، وہ یہ زمین نہیں ہوگی جہاں پہ سارا واقعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی اور ارض کو یہاں سے ریپلیس کریں گے، کیونکہ یہ والا پورا آسمان تو لپیٹا جا چکا ہے. کسی اور طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ ہم اس ڈیمنشن سے دوسری ڈیمنشن میں انٹر ہوں گے جو قبر کی ڈیمنشن ہے. وہاں سے جب اٹھیں گے تو میدان ہی کچھ اور ہوگا، مطلب وہ ارض ہی کچھ اور ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر چکے ہوں گے. ادھر تو تباہی مچ چکی ہونی ہے جو بھی ہونی ہے. اور مثلا اس کا بگننگ کا تعلق ایک انداز سے اینڈ سے بھی جی بگننگ کا تو اسی لیے تو آپ سے کہا کہ اینڈ میں جو آخری آفت یاجوج ماجوج کی ہے وہ بھی ڈائریکٹ سورہ ہجر میں نا اللہ تعالیٰ نے جس مٹی کا ذکر کیا ہے آدم کو بنانے کے لیے، وہ والی مٹی کا بہت غور سے سمجھیں، وہ دنیا کی مٹی نہیں ہے. تو جو اس مٹی کی کیپیبلٹی ہے نا وہ کچھ اور ہے، اور اس دنیا کی مٹی کی کیپیبلٹی کچھ اور ہے. وہ کالی مٹی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے گھارے والی کالی مٹی کا ذکر کیا، جس سے آدم کو اللہ نے بنایا. یہ قرآن پاک اس طریقے سے بتا رہا ہے. امیزنگلی سورہ کاف کے اندر بھی ذوالقرنین جس جگہ پہ گیا ہے وہاں پہ وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس مٹی کے پاس گیا ہے وہ کالے رنگ کی مٹی. تو یہ، اور اب تو بلیک ہول تو ہم ایسے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے، مٹی تو نہیں کسی نے دیکھی وہاں کی، مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ ذوالقرنین اس آسمان سے چھوڑ کے اس آسمان میں گئے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت آدم نے بھی 1000 سال تو گزارے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ غالب گمان میرا یہی ہے کہ خالی اس پلانٹ کے اوپر نہیں حضرت آدم نے ٹائم گزارا. جنت کے اندر اور یہاں پہ آنے وقت الگ الگ آسمانوں کے اندر جو سورۃ طلاق کہتی ہے نا، جہاں جہاں پہ بھی جتنے نظام چلنے تھے حضرت آدم نے وہاں وقت گزارا ہے. مثلا دجال کے بارے میں کچھ بتائیں، مثلا اس کی جو پاورز ہیں وہ بھی حضرت ذوالقرنین سے ملتی جلتی نہیں؟ اور کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہ مثلا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مثلا جس طرح ایک ترقی کر رہی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ایک وجود ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی. یہ دو الگ الگ نظریات ہیں. سب سے کمزور جو ہے نا یہ تیسرا نظریہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا. ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا شروع سے اس طرح کے جو ہے نا کرتوت میں ملوث رہی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق جو ہے تشکیل یا تخلیق کر دی جائے کسی بھی ایسے جادو یا کسی ایسے ترکیب سے کہ جو کہ ان کی بھی ایک آلٹرنیٹیو، ان کا بھی ایک سیکٹ ہے جو مانتا ہے فرعون کے پاس جو طاقتیں آتی تھیں یا آ چکی تھیں یا یہ جو سمجھتے ہیں کہ تھیں، اس کو ری انکارنیٹ کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں گی، وہ فار ایگزامپل اسی کا ڈی این اے اس کی میں سے نکال کے اس کو دوبارہ سے کلون کیا جائے. جو قصے ان کے پاس ہیں فرعون کے وہ واقعی میں ایسے ہی ہیں کہ جو ایک اسپیشل جو کہ ایک آلٹرنیٹیو ویو ہے. بہرحال کیونکہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے سلیمان کے دور سے داؤد علیہ السلام کے دور سے. کافی علماء کرام نے یہ لکھا بھی ہے کہ سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا سلیمان نے جو بنوایا تھا اس کے لیے کچھ شرائط رکھی، اور کچھ علماء نے یہ یہاں تک لکھ دیا کہ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان کو قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں، وہ دجال ہی تھا. جس نے ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی دجال ہی تھا. تو اس کی شرط ہی ایسی رکھی تھی سلیمان نے کہ یہ محل تو بنے گا
یہ ٹیمپل تو بنے گا مگر اس کی بننے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایک بھی کسی بھی چیز کی آواز نہیں آنی چاہیے. بڑی سخت شرط تھی، فزکس کے لاز کے اگینسٹ شرط تھی کہ کیسے آواز نہ آئے. پوری بلڈنگ تعمیر ہونی ہے تو آواز تو آئے گی، مگر اس نے یہ کام لے لیا تھا اپنے ذمہ اور بغیر آواز کے ہی بلڈنگ بنائی. آواز ایک ایسی چیز ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اور سلیمان علیہ السلام یہ ایک ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس ایک معجزہ تھا آواز کو کنٹرول کرنے کا، ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کا. اور ساؤنڈ کے تھرو ہی ایک ایسی ریزوننس اب کریٹ کی جا سکتی ہے جس کے تھرو یہی انرجی کو کنزرو جو ہے نا کانسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے ٹو کریٹ اے بلیک ہول سم ویئر. تو کیا پتہ اس کے تھرو ہی کوئی ایسے معاملات کیے جائیں، کیونکہ جب اہرام مصر بنانے کی بات آتی ہے تو سائنس تو نہیں ابھی تک ایکسپلین کر سکی کہ اہرام مصر کیسے بنے تھے. داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو آواز ہی کے تھرو جو معجزے ملے تھے آواز کے، ساؤنڈ کے، تو وہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ ایسے نہیں علماء کرام نے دجال کو ادھر پلیس کیا کہ ادھر نظر آیا ہے یہ، اور اس نے اپنے باقاعدہ کچھ کرتب دکھائے ہیں ادھر، جس کے تھرو یہ بات تو واضح ہے کہ سلیمان نے جب کہا کہ یہ ٹیمپل کون بنائے گا، شرط کیا رکھی کہ آواز نہیں آنی چاہیے، کسی بھی اینٹ پہ اینٹ رکھنے کی بھی یا کچھ بھی کہیں سے بھی آواز نہیں آنی چاہیے. تو کسی نے بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا سوائے ایک بندے کے جس نے یہ بنایا. عجیب سی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ٹیمپل بن گیا تو یہ بندہ ٹیمپل کے اندر ہی تھا، اور جب اس کو ڈھونڈا گیا کہ اس نے بنا دیا، اس کو انعام اکرام دیا جائے، ہاں جی آپ نے کر کے دکھا دیا، تو یہ ملا نہیں، یہ غائب ہو چکا تھا. تو یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اور اسی اینگل سے داؤد علیہ السلام کے معجزے تو پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے اٹس ویری پیکیولر ٹیکنالوجی. اور بنی اسرائیل کو تھوڑا سا کھینچے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جب فرعون نے مصر کے اوپر یہ سارا معاملہ رکھا ہوا تھا، مصر میں جو اہرام مصر کی تخلیق ہے جس طریقے سے وہ بنائی گئی ہے، سائنس تو نہیں ابھی تک بتا سکی کہ 70 ٹن کے پتھر جو ستون ہیں، 25 لاکھ سٹونز کا ایک پیرامڈ ہے، اور اندر جو 70 ٹن کے پلرز ہیں وہ 350 فٹ اوپر تک کیسے لے کے گئے. یہ تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو آج بھی ایسا کوئی کام کر کے دے. باہر کے پتھر بھی نہیں رکھ سکتے ہم، مگر سمجھ لو کسی طریقے سے انہوں نے رکھ لیے تھے، تو وہ اندر ستون کیسے انہوں نے اوپر والے شیفٹس کے اندر رکھی. تو اب کہیں جا کے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ساؤنڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو آپ راکس کو لیویٹیٹ کر سکتے ہیں. اب وہ تو ایک اینگل ملا ہے، کیا پتہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں. ساؤنڈ کے تھرو جو ایک خاص جو فریکوینسی ہے اس کے تھرو یہ ایک اسپیکولیشن ہے، فزک بلیک ہول ہے یا ایک ڈیمینشن ہے، اس کا راستہ بھی دروازہ یہاں سے کھولا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی طریقہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس اینگل سے سوچنا تو شروع کیا ہے لوگوں نے سائنٹیفک بنیادوں پہ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دجال اس طریقے سے ہی کام کرتا ہو، کیونکہ یہ تو بات اتنی ساری کڑیاں ملتی ہیں کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ساتھ ہی دجال نے آ جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک راستہ ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا آدم علیہ السلام نیچے کیسے آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے کسی ایک ڈور وے کے تھرو ری انٹری تو کریں. اور وہ ری انٹری جو ہے وہ پکی بات ہے کہ وہ آسمانوں کے بیچ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس آسمان سے اوپر اٹھایا ہوا ان کو. تو جب ہم عیسیٰ کے اس موضوع کے اوپر آئیں گے تب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا دجال اور عیسیٰ کی ایکویشن کس طریقے سے میتھس پوری کرتی ہے. مگر آپ نے جو ذوالقرنین کا سوال کیا نا سورہ کہف کے اندر ہم بھی اس پہ اوپر فوکس کرتے ہوئے آپ کو اتنا بتا دوں کہ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ٹیکنالوجی ان کو جو بھی گفٹ تھا یہ سبابہ کا، تو راستے کیا پتہ آواز کی فریکوینسی سے ہی کھلتے ہوں، کیا پتہ کچھ کلمات ہوں ایسے جس کے پڑھنے سے یہ وہ ساؤنڈ جو ہے ضروری ہے کہ وہ ساؤنڈ پروڈیوس کی جاتی ہو. وی ڈونٹ نو دیٹ، مجھے اس بارے میں نے زیادہ نہیں جو ہے نا وہ کوئی مربوط قسم کی دلیل تو نہیں ہے میرے پاس، مگر اتنا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ذوالقرنین کا واقعہ، جس طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ ساؤنڈ کو فوکس کرتا ہے نا، اصحاب کہف کا واقعہ تو بالکل ہی ساؤنڈ فوکسڈ ہے. لٹرلی بتائی اللہ تعالیٰ نے یہ کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہونا تھا اصحاب کہف کا واقعہ، تو جتنے بھی یہ اصحاب تھے 8 تھے 10 تھے 12 تھے یا سینکڑوں میں تھے، کم از کم 8 تھے یا 3 سے زیادہ ہی تھے، کیونکہ جو عربی کا صیغہ لگا ہوا ہے وہ جمع کا ہے. تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ضربنا علی اذانہم، کانوں کے اوپر ایک چوٹ لگائی ہے، وچ مین ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی. کانوں پہ چوٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ ساؤنڈ کا کوئی افیکٹ کیا گیا ہے اس غار میں یہ انٹر ہوئے ہیں، اور اچانک ہی ان کے اوپر وہ والا واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے 300 کچھ سال اسی اسنا میں گزار لی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کو اس حالت میں دیکھ لیتے یا کوئی بھی دیکھ لیتا تو الٹے پاؤں بھاگتا. کیسے؟ خوف سے بھاگتا، خوف طاری ہو جاتا کہ جس حالت میں یہ لوگ تھے. تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست چابی ہمیں دے دی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا تھا ان کے جسموں کے ساتھ کہ جو اگر آپ ان کو اس حالت میں دیکھ لیتے تو خوف طاری. سوئے ہوئے بندے پہ تو نہیں کو دیکھ کے خوف طاری ہوتا، جتنا مرضی بڑا واقعہ ہو، جتنا مرضی خوفناک قسم کا انسان ہو، مگر اگر وہ سو رہا ہو تو آپ اس کو سب سے کم خوف تبھی طاری ہوتا ہے.
یہ اگر سو رہے تھے اور اگر ہم کوئی دیکھ لیتا ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کہتے تو پھر خوف تاری ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی اور واقعہ ہو رہا تھا. سم تھنگ ہیز اوپنڈ اپ ایٹ دیٹ ٹائم. اس غار میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جو کہ پورٹل انٹر ڈائمینشنل ڈور وے یا پھر ان کی اپنی باڈیز کے ساتھ کوئی حالت کی گئی ہے کہ جس کے تھرو یہ پرزرو بھی کیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کو ہم کروٹ بدلتے جا رہا تھا فرشتہ ان کا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ وہ روٹیٹ کر رہے ہیں، اس طریقے سے روٹیٹ کر رہے ہیں. وی ڈونٹ نو دیٹ، مگر ساؤنڈ از دی اونلی کانسٹنٹ تھرو وچ وی کین ایکچولی کمبائن آل آف دس. ناٹ سیئنگ کہ یہ حتمی کوئی قطعیت کے ساتھ میں ساؤنڈ ہی کے اوپر رکھوں، مگر سورہ کہف کے تھرو ساؤنڈ کی نشانی ہے بہت. تو دجال نے جس طریقے سے یہ دروازے کھولے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور جو وہ کام کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ پروف معجزے کر رہا ہے، لوگوں کو پروف دے رہا ہے کہ کوئی واقعی کوئی خاص چیز ہے، تو اس کے پاس لگتا تو ہے کہ کوئی ساؤنڈ کی کوئی یا پھر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو فزکس کے لاز ڈیفائی ہو رہے ہیں. کرنٹ لاز آف فزکس، کرنٹ فلاسفی آف فزکس، کرنٹ اینگل آف فزکس، اور کوئی بھی سائنس ہو، اس کے تھرو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جنت اور دوزخ اٹھا کے پھر رہا ہوں، آپ لوگوں کے مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ کر کے دنیا میں لے کے آ رہا ہوں، یا پھر بارشیں کر رہا ہوں، بنجر زمینوں کو زرخیز کر رہا ہوں. سو یہ ایک ایسے معاملات ہیں. جب دجال کی ٹاپک کے اوپر تفصیل سے کریں گے کور تو ہم آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا کام کرے گا وہ، مگر پتہ تو یہ صاف چلتا ہے کہ کوئی ایکسٹراڈنری ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس. اب وہ یہ تو پکی بات ہے کہ وہ انسان ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی یہ کنفیوژن نہ رکھے کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو باہر سے آئی ہے، یا وہ باہر سے نہیں بھی آئی، یا باہر سے آئی بھی ہے تو کوئی غیر انسانی مخلوق ہے. نبی علیہ السلام نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ وہ ایک انسان ہے، وہ آدمی ہے، اور اس کا حلیہ بھی بتایا ہوا ہے، اس کے بال، اس کی شکل، اس کی رنگت، اس کی آنکھ، اس کے کام، اس کے کرتوت، سارے کے سارے پتہ ہیں ہمیں. اور کسی کو پھر بھی شک شبہ ہو کہ نہیں یہ سارے کے سارے سمبلز ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے اوپر شائبہ لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ عجیب باتیں کرتا تھا، عجیب و غریب قسم کا علم تھا اس کے پاس، بچے کے پاس. تو نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ گمان ہے کہ دجال ہے. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے بچے کو دیکھنے، اور اس بچے نے عجیب و غریب قسم کی بدتمیزی بھی کی نبی علیہ السلام سے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے ابھی بچے کی تمیزی کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اس کو قتل کر دوں گا، اس طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ عمر اگر تو یہ دجال ہے تو قتل نہیں کر سکتا اس کو. اس کا مطلب سمجھے غور سے کہ ان کرنٹ ہتھیاروں، ان کرنٹ فزکس کے لاز سے نہیں یہ چیز بن، جو بھی اس کے پاس طاقت ہے وہ اس سے تابع نہیں ہونے والی. اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو ایک بچے کو قتل کر دے گا. ہاں قتل کا اس کے اوپر نہیں لگتا، حد نہیں لگتی اس کے اوپر، تو اس کو چھوڑ دو. اور ابن سیاد یہ بچہ ہے، یہ ہم کور کریں گے دجال کے ٹاپک میں اس کی تفصیل میں بتاؤں گا بچے نے کیا کہا اور کیا ہوا. مگر ابن سیاد اینڈ تک یہ بتاتے رہے صحابہ کو کہ یار میں آپ کے سامنے ہی زندہ رہا ہوں اور میں مدینے میں رہتا ہوں، تو دجال تو ایک نشانی تو پتہ ہے نا سب کو کہ دجال مدینے میں نہیں انٹر ہو سکتا، تو میں یہ تو ایک نشانی تو میرے اوپر نہیں اطلاق ہوتا، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو مان لو کہ میں دجال نہیں ہوں، میں مدینے میں کیسے آگے ہوں کرنا. تو یہ بتانے کا کیا مقصد ہے میرا کہ اس کو غیر انسانی نہ سمجھا. اگر غیر انسانی کوئی سسٹم، کوئی سمبل ہوتا تو نبی اسلام نے کہنا تھا وہ بچے کی کیا باتیں کر رہے ہو، میں نے لٹرلی تھوڑی بولا انسان ہے، وہ تو ایک سمبل ہے، ایک سسٹم ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا وہ انٹرنیٹ ایک دجال ہے، ٹی وی ایک دجال ہے، ایک آنکھ ہے، یا پھر ٹیکنالوجی ایک دجال ہے. ایسے کچھ نہیں ہے، ایک باقاعدہ جیتا جاتا ہے انسان ہے، اور اس کی اسی طریقے سے انسانوں کی طرح ہی پیدائش ہے، انسانوں کی طرح ہی پرورش ہے. اب کس طریقے ذوالقرنین بھی تو انسان ہے، وہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں سارا کام، تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور ذوالقرنین کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو سورہ کہف یہاں پہ بھی ایک ضرب لگا رہی ہے کہ ذوالقرنین کو نہیں نبی مانا ہم نے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہ بتا دیں کہ میرا نبی. تو آپ کس بات پہ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں؟